السلام علیکم فرینڈز، ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بامس آئس لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی۔ اس میں 20 پیسنجر سوار تھے، کیونکہ اس بوٹ نے بامس سے فلوریڈا کا سفر کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی اس کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ اس کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو یہ وہ تھی کہ بامس آئس لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائینگل سے کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن کاسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ ہم سب نے برمودا ٹرائینگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائینگل سمندر کا ایک بڑا حصہ جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ یہ برمودا ٹرائینگل فلوریڈا سے اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اسے بننے والے ٹرائینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائینگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائینگل اپنی مسٹیریس فینامنا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئرپلین کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئرپلینز کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک اس میں صرف چند شپس اور ایئرپلین کا ملبہ ریسرچر کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ہی ملبہ ملا اور نہ ہی اس کے اندر موجود لوگوں کا کوئی سراغ مل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور ورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر سی مانسٹر اور ایلین کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائینگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کوئی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والے اب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 سے، جب ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 19 سالہ جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا تھا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ کوئی شپس نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی زمین کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دور دور تک صرف پانی ہی پانی تھا۔ اتنے میں پائلٹ بے ہوش ہو گیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا۔ اس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں انہوں نے اپنے جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا۔
کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنی مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا تو ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود بھی اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ ایسے کئی واقعات اس برمودا ٹرائنگل پر ہو چکے ہیں۔ اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایک ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹری سالو ہو چکی ہے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائنگل کی جانچ کی ہے۔ انہوں نے نوٹس کیا برمودا ٹرائنگل کے اوپر ایسے کلاؤڈ بن رہے ہیں جو ہیگزاگون کی شکل جیسے ہیں۔ ان کا سائز 88 کلومیٹر ہے۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ شاید یہ کلاؤڈ کوئی عام کلاؤڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایئر بام کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بن جاتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں جن کی 250 کلومیٹر پر آور تک جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس ہوا میں کوئی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے سمندر میں جو لہریں بنتی ہیں نہ ہی اس میں کوئی بڑی شپ تیر سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو